خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کر رہے ہیں جس نے نہ صرف ایک نئے دور کا آغاز کیا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں آنے والی صدیوں کے لیے گہرے نقوش چھوڑے۔ غزوہ بدر یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ابتدائی مسلم معاشرے کے لیے بقا اور شناخت کی جنگ تھی۔ جی بالکل، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بھی کافی متنوع ہے۔ ایک طرف تو کلاسیکی اسلامی ذرائع ہیں جیسے ابن اسحاق کی سیرت، صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث، اور خود قرآن کریم، خاص طور پر سورۃ الانفال اور آل عمران۔ یہ روحانی اور تاریخی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ صحیح، اور دوسری طرف کچھ جدید تجزیے بھی ہیں جو جنگی حکمت عملی، نفسیات، یہاں تک کہ ماحولیاتی عوامل کے زاویے سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان تمام ذرائع سے جو معلومات ملتی ہیں ان کو ملا کر غزوہ بدر کی ایک آپ کہیں مکمل تصویر پیش کریں۔ ہم جانیں گے کہ اس جنگ کیوں ہوئی، کیسے لڑی گئی، اس کے نتائج کیا تھے، اور سب سے اہم اس میں ایمان، حکمت عملی اور جسے مسلمان خدائی مدد کہتے ہیں ان کا کیا کردار تھا۔ جی، تو آئیے اس غیر معمولی مارکے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پس منظر کیا تھا؟ وقت تھا رمضان کا مہینہ، سن تھا 2 ہجری۔ اگر عیسوی کیلنڈر دیکھیں تو یہ غالباً 13 مارچ 624 بنتا ہے۔ جی، اور مقام تھا بدر کا علاقہ۔ یہ مدینہ سے کوئی 130 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ کچھ کنویں ہیں وہاں، ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ ظاہر ہے مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان حالات وہ کافی کشیدہ ہو چکے تھے۔ ہاں، بہت زیادہ کشیدگی تھی۔ قریش نے ظلم بھی کیا تھا، جائیدادیں ضبط کر لی تھیں۔ بالکل، اسی دوران خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ، مالدار قافلہ، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس مکہ آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قافلے کو روکنے کی تجویز دی۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ لوٹ مار تو نہیں تھی؟ نہیں، مقصد لوٹ مار ہرگز نہیں تھا جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اصل مقصد قریش پر معاشی دباؤ ڈالنا تھا۔ جنہوں نے مسلمانوں کا مال چھینا تھا، ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو یہ ایک طرح سے اپنے حقوق کی بازیابی کی کوشش تھی، یا کہہ لیں دشمن کو کمزور کرنے کی۔ ٹھیک، سمجھ میں آتا ہے۔ مگر ہوا یہ کہ ابو سفیان وہ کافی تجربہ کار تھا، اسے خطرے کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے بڑی چالاکی سے قافلے کا راستہ بدل دیا۔ وہ ساحل کے قریب سے ہو کر مکہ نکل گیا، اور ساتھ ہی ایک قاصد بھیجا، زمزم بن عمرو غفاری مکہ، کہ بھئی مدد کے لیے آؤ۔ تو اس نے مدد مانگ لی۔ ہاں، اب مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ظاہر کہرام مچ گیا، خاص طور پر ابو جہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا سخت دشمن تھا، اس نے اسے اپنی قبائلی غیرت کا مسئلہ بنا لیا۔ حالانکہ کچھ لوگ جنگ نہیں چاہتے تھے، ہے نا؟ جی بالکل، کچھ سمجھدار سردار تھے جیسے عتبہ بن ربیعہ، وہ جنگ کے حق میں نہیں تھے، خاص کر جب پتا چلا کہ قافلہ تو بچ گیا ہے۔ لیکن ابو جہل کا جو جنگی جنون تھا، اس کے تانوں کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ تو قریش نے پھر لشکر تیار کر لیا؟ جی ہاں، قریش نے تقریباً 1000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا۔ زرہ بختر، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ تھا ان کے پاس، اور ارادہ یہ تھا کہ مدینہ جا کر مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں۔ 1000 کا لشکر؟ اور مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ اب ذرا موازنہ کیجئے، قریش کا 1000 کا لشکر پوری طرح مسلح، 100 کے قریب گھوڑے، سینکڑوں اونٹ، دوسری طرف مسلمان صرف 313۔ صرف 313؟ جی، ان میں بھی 82 مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے تھے، اور 231 انصار یعنی مدینہ کے مقامی لوگ۔ اور وسائل کا حال یہ تھا کہ پورے لشکر میں صرف آپ سوچیں 2 گھوڑے تھے۔ 2 گھوڑے؟ ہاں، اور تقریباً 70 اونٹ جن پر باری باری سواری ہوتی تھی۔ ہتھیار بھی بہت محدود تھے، تلواریں کم تھیں، نیزے اور تیر کمان زیادہ تھے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا فرق تھا، پریشان کن صورتحال تھی۔ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے سے پہلے مدینہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ یہ شورا کی بہترین مثال ہے۔ خاص طور پر انصار سے پوچھا، کیونکہ حدیبیہ کا معاہدہ تو دفاعی تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا وہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے۔
اور انصار کا کیا جواب تھا؟ حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے بڑا پرجوش جواب دیا، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم کود جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس مشاورت اور صحابہ کے عزم سے یہ واضح ہو گیا کہ بھئی تعداد اور وسائل کم ہیں لیکن ایمان پختہ ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ یعنی توکل ہے۔ یہ واقعی ایک آپ کہیں فیصلہ کن لمحہ تھا، کیونکہ عقلی طور پر دیکھیں تو مقابلہ بہت مشکل تھا، لیکن یہیں سے ہمیں مسلمانوں کی حکمت عملی نظر آتی ہے اور کچھ ایسے عوامل بھی جنہوں نے جنگ کا پانسا پلٹنے میں آپ کہہ سکتی ہیں مدد دی۔ جی، کیا حکمت عملی تھی؟ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم حکمت عملی تھی مسلمانوں کا قریش سے پہلے بدر پہنچنا اور وہاں پانی کے جو اہم کنویں تھے ان پر قبضہ کر لینا۔ اچھا، پانی پر قبضہ؟ جی، یہ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن دیکھیں، صحرا میں پانی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ جس کے پاس پانی ہو اسے نفسیاتی اور جسمانی دونوں طرح کی برتری مل جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ اصول آج کی جنگوں میں بھی اتنا ہی اہم ہے، جیسے دوسری جنگ عظیم میں العلمین کی جنگ میں اتحادیوں کا پانی کے ذخائر پر کنٹرول جرمن فوج کی شکست میں اہم تھا، تو بدر میں بھی پانی پر کنٹرول نے قریش کو مشکل میں ڈالا، پیاس، تھکاوٹ، جبکہ مسلمانوں کے پاس پانی تھا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری اہم بات تھی میدان جنگ کا انتخاب۔ مسلمانوں نے کنووں کے قریب ایسی جگہ پوزیشن لی جو دفاع کے لیے بہتر تھی۔ ان کی پشت پر اونچی زمین تھی اور سامنے نرم ریت۔ نرم ریت؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ وہ آگے چل کر اہم ثابت ہوئی، اس پر بات کریں گے، لیکن یہ پوزیشن لینا، یہ حکمت عملی غیر متناسب جنگ یعنی اے سیمیٹرک وارفیئر جیسی تھی۔ مطلب جب کمزور فریق اپنی طاقت کو کسی خاص جگہ یا طریقے سے مرکوز کر کے طاقتور دشمن کا مقابلہ کرے۔ کلازوویتس نے بھی لکھا ہے کہ دفاع کرنے والے کو کچھ فائدے ہوتے ہیں اور مسلمانوں نے ان کا خوب استعمال کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ پہلو پر، موسم۔ اسلامی روایات بتاتے ہیں کہ جنگ سے ایک رات پہلے بارش ہوئی۔ بارش صحرا میں؟ جی، اور یہ بارش مسلمانوں کے لیے آپ کہیں رحمت ثابت ہوئی۔ جس جگہ مسلمان تھے وہاں ریت نرم تھی، بارش سے وہ جم رہی، قدم ٹکنے لگے، چلنا آسان ہو گیا۔ اچھا۔ اس کے برعکس جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ نشیبی علاقہ تھا، وہاں بارش سے کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کے گھوڑوں اور پیدل فوجیوں کو حرکت میں مشکل ہوئی۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی موسم نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ بالکل، تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں جہاں موسم نے جنگوں کے نتائج بدل دیے، جیسے ڈی ڈے میں موسم کی پیشگوئی بہت اہم تھی۔ بدر میں بارش کا یہ اثر ایک اہم عنصر تھا۔ کچھ جدید تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ مارچ میں اس علاقے میں کبھی کبھی ریت کے طوفان آتے ہیں۔ حبوب، اگرچہ جنگ کے دن طوفان کا ذکر نہیں، لیکن یہ ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک۔ ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے ایک جدید تجزیہ بھی ہے۔ 2025 کے جرنل آف ملٹری ہسٹری میں ایک مطالعے کا ذکر ہے جس میں گیم تھیوری استعمال کی گئی۔ اس ماڈل کے مطابق مسلمانوں کی بہتر پوزیشن، بلند حوصلے اور پانی پر کنٹرول کی وجہ سے ان کی کامیابی کا امکان 0 نہیں تھا، شاید 20 سے 30% تھا۔ لیکن 20-30% بھی تو کم ہی ہے نا؟ بالکل، یہی تو بات ہے۔ یہ امکان اب بھی بہت کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام بنیادی اسلامی ذرائع کامیابی کی اصل وجہ اللہ کی مدد اور نصرت کو قرار دیتے ہیں۔ یہ فرق ہی اس جنگ کو محض ایک فوجی لڑائی سے بڑھ کر ایک ایمانی واقعہ بنا دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہ نقطہ ہمیں سیدھا ایمان کے کردار اور اس غیبی مدد کے تصور کی طرف لاتا ہے جس کا ذکر اسلامی روایات میں بار بار ملتا ہے۔ بدر صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ عقیدے اور توکل کی بھی جنگ تھی۔ جی، اس کا ایک پہلو تو وہ خواب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے دیکھا تھا۔ آپ نے خواب میں دشمن کو اصل سے کم تعداد میں دیکھا۔ جب یہ صحابہ کو بتایا تو ان کے حوصلے اور بلند ہوئے، اسے فتح کی بشارت سمجھا گیا۔ ایک طرح سے نفسیاتی تقویت ملی۔ بالکل، اور پھر وہ لمحات ہیں جب میدان سج چکا تھا، لشکر آمنے سامنے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں اللہ کے حضور بہت گڑ گڑا کر دعا کی،
وہ دعا کے الفاظ محفوظ ہیں۔ اے اللہ وہ مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ دعا آپ کے کامل یقین اور اللہ پر انحصار کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، اور قرآن میں بھی اس مدد کا واضح ذکر ہے۔ سورۃ الانفال، جو خاص طور پر بدر کے حوالے سے ہے، اس کی آیت 9 میں ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار آتے جائیں گے۔ اور سورت آل عمران میں بھی ذکر ہے۔ ہاں، سورۃ آل عمران میں بھی 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کی مدد کا ذکر ہے۔ اسلامی روایات، خاص طور پر صحیح بخاری میں تفصیل ہے کہ حضرت جبرائیل کی قیادت میں فرشتے سفید امامے پہنے اترے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ یہ فرشتے نظر نہیں آتے تھے لیکن ان کا اثر تھا؟ جی، عام آنکھ کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن ان کی موجودگی سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور دشمن پر آپ کہیں ایک رعب طاری ہوا۔ یہ اسلامی عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ غیر مرئی مخلوق سے مدد بھیج سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے معجزے کا بھی ذکر آتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ سے پہلے وضو کے لیے پانی کم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور انگلیوں سے پانی چشمے کی طرح ابلنے لگا، جس سے سب نے وضو کیا اور پیا۔ ایسے واقعات نے ایمان کو اور مضبوط کیا۔ تو یہ سب ایمان اور توکل کی بنیاد تھی۔ اب میدان میں کیا ہوا؟ اچھا، تو میدان میں جنگ کا آغاز عربوں کے روایتی طریقے سے ہوا، انفرادی مقابلے یعنی مبارزت۔ قریش کی طرف سے 3 بڑے سردار نکلے، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید۔ یہ ان کے طاقتور جنگجو تھے۔ جی۔ ان کے مقابلے کے لیے پہلے کچھ انصاری صحابہ آگے بڑھے، لیکن قریش نے کہا کہ ہم اپنے ہم پلہ یعنی قریشیوں سے لڑیں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں کو بھیجا، چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بزرگ صحابی حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ۔ اور یہ مقابلے کیسے رہے؟ بہت سخت۔ حضرت حمزہ نے تیزی سے شیبہ کو قتل کیا، نوجوان حضرت علی نے ولید کو ٹھکانے لگایا۔ البتہ حضرت عبیدہ اور عتبہ میں زبردست مقابلہ ہوا، دونوں زخمی ہوئے۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے مل کر عتبہ کو بھی ختم کیا۔ حضرت عبیدہ بعد میں ان زخموں سے شہید ہو گئے۔ تو ابتدائی مقابلے مسلمانوں نے جیت لیے؟ جی، اور ان فتوحات نے مسلمانوں کے لشکر میں جوش بھر دیا اور قریش کے حوصلے کچھ پست ہوئے۔ بالکل، ان مقابلوں نے جنگ کا ٹون سیٹ کر دیا۔ اس کے فوراً بعد پر جنرل حملہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک زبردست ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف تجربہ کار قریشی جنگجو، دوسری طرف تعداد میں کم مگر ایمان سے بھرپور مسلمان۔ مسلمانوں نے کیسی جنگ لڑی؟ بے مثال جرت اور ثابت قدمی دکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں نے دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑائی کی اور کئی قریشی سرداروں کو مار گرایا۔ ابو جہل اپنے لشکر کو للکار رہا تھا، غیرت دلا رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا جوش اور نظم و ضبط غالب آ رہا تھا۔ اور پھر وہ کنکریوں والا واقعہ پیش آیا؟ جی، جنگ جاری تھی کہ وہ مشہور واقعہ پیش آیا جسے اکثر بدر کا فیصلہ کن موڑ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں یا ریت اٹھائیں، قرآن کی آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا کی تلاوت کرتے ہوئے اسے دشمن کی طرف پھینکا۔ اور پھر کیا ہوا؟ روایات کہتی ہیں کہ وہ مٹھی بھر کنکریاں ایک غیر معمولی آندھی یا دھول کے طوفان کی طرح بن گئیں، جس نے قریش کے پورے لشکر کو لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی مشرک ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں اور ناک میں وہ دھول نہ گئی ہو۔ اس سے ان کی صفوں میں شدید افراتفری پھیلی، وہ بدحواس ہو گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ تو بڑا ڈرامائی لگتا ہے۔ کیا اس کی کوئی جدید توجیہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس واقعے کی بنیادی حیثیت تو اسلامی عقیدے میں ایک معجزہ اور اللہ کی براہ راست مدد ہے، لیکن اگر ہم اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا تھا۔
یہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن پر مسلمانوں کا کامل یقین تھا، اس نے ان کے حوصلے آسمان تک پہنچا دیے اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ ان کے خلاف کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ جدید فوجی اصطلاح میں اسے نفسیاتی جنگ یا سائوپس کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد دشمن کے ذہن پر اثر ڈال کر ان کے حوصلے پست کر کے یا ان میں خوف پھیلا کر ان کی لڑنے کی صلاحیت کمزور کرنا ہوتا ہے۔ بدر میں کنکریوں کا واقعہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور روحانی تھا، لیکن اس کا فوری نفسیاتی اثر تباہ کن تھا۔ اور قیادت کا کردار بھی اہم رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، آپ کا مشورہ کرنا، میدان میں موجودگی، آپ کی دعا، ان سب چیزوں نے مسلمانوں کا مورال بلند رکھا۔ نفسیات میں یہ ثابت ہے کہ پختہ یقین اور کرشماتی لیڈرشپ کا کارکردگی پر زبردست اثر پڑتا ہے۔ کچھ سٹڈیز کہتی ہیں کہ یہ 40% تک کارکردگی بڑھا سکتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح مشترکہ عقیدہ اور ایک مقدس مقصد کے لیے لڑنے کا جذبہ اس نے مسلمانوں میں غیر معمولی گروہی ہم آہنگی پیدا کی۔ جدید FMRI سٹڈیز سے بھی اشارے ملتے ہیں کہ مشترکہ مذہبی عقائد سماجی تعلق اور مقصد کے احساس کو مضبوط کرتے ہیں، جس سے گروہ زیادہ متحد اور پرعزم ہوتا ہے۔ بدر میں یہ ہم آہنگی عروج پر تھی۔ واقعی یہ پہلو بہت دلچسپ ہیں کہ کیسے ایمان، قیادت، حکمت عملی اور شاید قدرتی عوامل مل کر ایک ایسا نتیجہ لائے جو بظاہر ناممکن تھا۔ جی بالکل۔ تو اب آتے ہیں جنگ کے حتمی نتیجے اور اس کے اثرات پر۔ انجام کیا ہوا؟ جنگ کا انجام قریش کے لیے ایک تباہ کن شکست تھی۔ ان کے 70 بڑے سردار اور جنگجو مارے گئے۔ 70؟ جن میں ابو جہل بھی شامل تھا؟ جی، ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسے 2 نوجوان انصاری بھائیوں معاذ اور موز نے شدید زخمی کیا اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ اس کے علاوہ عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف جیسے کئی بڑے نام مارے گئے۔ اور قیدی کتنے بنے؟ 70 ہی افراد قیدی بنے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ 14 بمقابلہ 70 اور 70 قیدی الگ۔ جی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ سنا ہے وہ بہت اچھا تھا؟ بالکل، یہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کریں۔ صحابہ نے خود معمولی کھانا کھایا اور انہیں بہتر کھلایا۔ جو مالدار تھے ان سے فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ اور جو غریب تھے؟ جو غریب تھے لیکن پڑھے لکھے تھے، ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ یہ علم کی اہمیت اور انسانی ہمدردی کی زبردست مثال ہے۔ بے شک۔ اور مال غنیمت کا کیا بنا؟ وہ بھی قرآن کے حکم کے مطابق اللہ اور رسول کا حصہ نکال کر باقی مجاہدین میں انصاف سے تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس فتح کی تاریخی اہمیت کیا تھی؟ بہت گہری اور وسیع۔ اس نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی۔ ایک چھوٹی سی نئی ریاست کا طاقتور قریش پر یوں غالب آ جانا غیر معمولی تھا۔ بہت سے قبیلے جو پہلے مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اب ان کی طرف متوجہ ہوئے، اسلام کی حقانیت پر غور کرنے لگے۔ تو اسلام پھیلا اس کے بعد؟ جی، کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، نئے اتحاد بنے، مدینہ کی ریاست ایک مضبوط سیاسی اور عسکری قوت بن کر ابھری۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ یہ جنگ توکل، حکمت عملی، اتحاد، جرأت اور اللہ کی مدد کی ایک لازوال مثال بن گئی۔ ٹھیک۔ تو اب اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو سمیٹیں، تاریخی بیانیہ، ایمانی عنصر اور جدید تجزیے، تو کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، ایک بہت دلچسپ تصویر ابھرتی ہے۔ جدید تجزیے، چاہے وہ فوجی حکمت عملی کے ہوں، نفسیات کے یا ماحولیاتی عوامل کے، یہ ہمیں جنگ کے ان پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں جو انسانی عمل اور قدرتی حالات سے متعلق ہیں۔ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے وسائل کا بہترین استعمال کیا، کیسے ان کے حوصلے بلند رہے۔ لیکن یہ معجزات کی وضاحت نہیں کرتے؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جدید تجزیے
ان واقعات کی وضاحت تو کرتے ہیں جو قابل مشاہدہ انسانی دائرے میں ہے، لیکن یہ ان پہلوؤں کا سائنسی ثبوت نہیں دیتے جنہیں اسلامی روایت معجزہ یا غیبی مدد کہتی ہے، جیسے فرشتے یا کنکریوں کا اثر۔ سائنس کی اپنی حدود ہے، وہ صرف مادی چیزوں کا مطالعہ کر سکتی ہے، وہ مافوق الفطرت معاملات کی نہ تصدیق کر سکتی ہے نہ تردید۔ تو ان دونوں کو الگ رکھنا چاہیے۔ کچھ ادارے جیسے IIT یا یقین انسٹیٹیوٹ بھی اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ ایمان اور سائنس کے دائرہ کار الگ ہیں۔ کبھی کبھار لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان واقعات کو کوانٹم فزکس یا کیوس تھیوری سے تشبیہ دیں، لیکن وہ محض استعارے ہیں۔ اسلامی عقیدے میں فرشتے مابعد طبی مخلوق ہیں، سائنس کے دائرے سے باہر۔ ٹھیک ہے۔ البتہ ایک بات جو شماریاتی لحاظ سے اہم ہے وہ یہ کہ 313 کا 1000 پر ایسی فیصلہ کن فتح حاصل کرنا خالصتاً انسانی عوامل کی بنیاد پر ایک انتہائی نادر واقعہ ہے۔ مونٹی کارلو سیمولیشنز شاید اس کا امکان 1% سے بھی کم بتائیں۔ 1% سے بھی کم؟ جی، یہ شماریاتی ندرت اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ یقیناً کچھ غیر معمولی عوامل تھے جنہیں اہل ایمان اللہ کی مدد سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بدر کی کامیابی میں انسانی حکمت عملی اور حوصلے کا بھی دخل تھا، اور بنیادی طور پر اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ کی خصوصی مدد کا بھی۔ بہت خوب۔ تو ان تمام تفصیلات اور تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ غزوہ بدر محض تاریخ کا ایک باب یا فوجی کامیابی نہیں تھی۔ یہ ایمان کی طاقت، بہترین حکمت عملی، اللہ پر کامل بھروسے کے نتیجے میں آنے والی غیبی مدد اور بظاہر ناممکن حالات میں انسانی جرت کا ایک حیران انگیز امتزاج تھا۔ جی بالکل، یہ صدیوں سے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی یادگار بھی ہے اور ایک روحانی مشعل راہ بھی، جو یہ سکھاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ شاید غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ بدر میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بہترین انسانی کوشش اور منصوبہ بندی کی، پانی پر قبضہ، دفاعی پوزیشن، شورا، اور ساتھ ہی اللہ پر کامل بھروسہ کیا اور اسی سے مدد مانگی۔ یعنی تدبیر اور توکل دونوں۔ بالکل۔ کیا یہ اصول یعنی اپنی پوری کوشش کرنا، تدبیر، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، توکل، آج بھی ہماری زندگیوں میں اتنا ہی اہم نہیں؟ چاہے ہم میدان جنگ میں نہ ہوں بلکہ اپنی ذاتی زندگی، کیریئر یا معاشرتی مسائل کا سامنا کر رہے ہوں، کس طرح بہترین منصوبہ بندی اور گہرا توکل، یہ دونوں مل کر آج کے دور میں بھی ہمیں کامیابی اور آپ کہیں ذہنی سکون دلا سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔